اب کبھی میں اس سے نوٹس مانگتا تو بڑے آرام سے مجھے دے دیتی تھی، بلکہ کبھی کبھی مجھے خود پکارتی تھی کہ سائم یہ نوٹس تم رکھ لو، ویسے بھی میرے کسی کام کے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ میں نے کہا تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ کہنے لگی تم بھی بہت اچھے لڑکے ہو، بس میں نے ہی تمہیں غلط سمجھا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا بھی تھا، ابھی تک یقین جانو مجھے اپنے کیے پہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے بیچ بات بہت کم ہوتی تھی، لیکن بہت اچھی ہوتی تھی۔ مجھے روشن نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، تم اسے بول دو، اپنی محبت کا اظہار کر دو۔ میں نے بھی سوچا کہ اب تو وہ مجھ سے بڑے آرام سے بات کر لیتی ہے، اگر اسے پتہ چلا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یقیناً وہ میرے عشق میں پاگل ہو جائے گی۔ میں نے بھی موقع دیکھ کے ایک بار زویا سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن کچھ پرسنل ہے۔ کہنے لگی ہاں، میں بس ایک بک ایشو کروا کے ابھی کینٹین میں آتی ہوں، تم بیٹھو۔ میں کینٹین میں بیٹھ گیا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ لائبریری سے ایک بک ایشو کروا کے لے کے آئی۔ کہنے لگی مجھے بھی تم سے کچھ کہنا ہے۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی، اگر یہ لڑکی خود اپنے منہ سے اظہار محبت کر دے تو میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میں نے کہا پہلے تم بتاؤ۔ کہنے لگی نہیں، پہلے تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، پہلے تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ کہنے لگی ایکچولی میرے بابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور پتہ ہے میرے لیے بہت اچھا رشتہ بھی آیا ہے۔ یہ سن کے میں کچھ ٹھٹک کے رہ گیا، پھر اپنا ہاتھ مجھے دکھانے لگی جہاں ایک سونے کی ہلکی سی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کہنے لگی کل میری بات پکی ہوئی ہے، ویسے میں تمہیں شاید یہ بات نہ بتاتی، لیکن اب تم کیونکہ میرے اچھے دوستوں میں شامل ہو اس لیے سوچا اپنی خوشی شیئر کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اتارو یہ انگوٹھی۔ میرا لہجہ سخت ہوا۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا زویا یہ انگوٹھی اتارو، تمہیں سمجھ آ رہا ہے میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کیوں اتنے غصے میں آیا یہ میری سمجھ سے بھی باہر تھا۔ مجھے کون سا اس کے ساتھ شادی کرنی تھی، لیکن شاید بات یہ تھی کہ میں کب سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تقریباً 1 سال سے اسے اپنانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے مجھے غصہ آیا تھا۔ ہاں شاید اسی لیے آیا ہوگا، ورنہ مجھے اس سے محبت تھوڑی ہو سکتی تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے حیران تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ بڑی بے تکلفی سے پکڑا اور انگوٹھی اتار کے ٹیبل پہ رکھ دی۔ میں نے کہا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، بلکہ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں، اس لیے تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میری بات پہ اس کا رنگ پھک پڑا، وہ نروس ہوئی، انگوٹھی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دیکھو ایسے نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی تمہارے بارے میں ایسے نہیں سوچ سکتی۔ میں نے کہا کیوں زویا، میرے بارے میں کیوں نہیں سوچ سکتی؟ تمہیں تو بہت پہلے سے میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، پچھلے 1 سال سے۔ میں یہ کہہ کے باقی کی بات منہ میں دبا گیا، پتہ نہیں یہ بات بھی میرے منہ سے کیوں پھسل گئی۔ کہنے لگی اگر تم ایسا سوچتے ہو تو یہ غلط سوچتے ہو، تمہارے اور میرے گھر کے ماحول میں بہت فرق ہے، تم بہت امیر ہو اور میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اچک لی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا زویا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی تم سے کروں گا۔ وہ کہنے لگی لیکن میں نہیں کروں گی، میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، اور جہاں میرے بابا نے میرا رشتہ طے کیا ہے میں شادی بھی وہیں کروں گی۔ تم بہت جذباتی ہو کے سوچ رہے ہو، تمہاری فیملی کبھی بھی ایک مڈل کلاس لڑکی کے لیے حامی نہیں بھرے گی، اور میں اپنی حیثیت اور اوقات جانتی ہوں۔ سائم پلیز مجھے میری اوقات میں ہی رہنے دو تو بہتر ہے، ہم اچھے دوست ہیں، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، اتنا کافی ہے۔ اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننی چاہی تو میں نے وہ انگوٹھی پکڑ کے ایک طرف پھینک دی۔ میں نے کہا خبردار اگر تم نے کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنی تو میں جان سے مار ڈالوں گا اس شخص کو۔ میرا جارحانہ رویہ دیکھ کے وہ گھبرائی۔ سائم تم کیا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں ہو گیا ہوں پاگل زویا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پتہ نہیں مجھے اپنا آپ بے بس سا محسوس ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں،
ناٹک نہیں کر رہا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، پھر غصے سے کہنے لگی لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ تم بھی سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سائم، میں تم سے محبت نہیں کرتی اور میں تم سے شادی بھی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کے وہ اپنی انگوٹھی ڈھونڈنے لگی جو اسے 2 منٹ بعد مل بھی گئی۔ انگوٹھی اٹھا کے وہ جا چکی تھی۔ میرا جی چاہا پوری دنیا کو آگ لگا کے رکھ دوں۔ جب میں نے یہ بات روشن کو بتائی تو وہ میرے جارحانہ رویے پہ ہکا بکا تھا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے ایک پارک کے بینچ پہ بیٹھا تھا اور میں اس کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ کہنے لگا سائم، میرے خیال سے اتنا غصہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ بات کافی پرانی ہو گئی ہے۔ چھوڑو یار بدلا، اور ویسے بھی اس لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے اور تمہارے بابا بھی کسی مڈل کلاس لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کریں گے، اور وہ کون سا تمہاری محبت ہے۔ مجھے روشن کی بات پہ آگ لگ گئی۔ میں نے کہا تم نے مجھے الو سمجھ رکھا ہے یا میں تمہیں الو کا پٹھا نظر آتا ہوں؟ پچھلے 1 سال سے تمہارے کہنے پہ میں اس لڑکی کے پیچھے پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا اور میرا ابھی مقصد بھی پورا نہیں ہوا، میں نے اسے چھوا تک نہیں ہے، اور تم کہتے ہو میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ ایسے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ روشن، میں پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے چکھ نہ لوں۔ مجھے لگ رہا تھا شاید میں اس کی قربت کا متمنی ہونے لگا تھا۔ میں ایک بار اسے پانا چاہتا تھا۔ روشن کہنے لگا یار شریف لڑکی ہے وہ۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ میں تو شریف نہیں ہوں، مجھے تو وہ چاہیے، تو بس چاہیے، بس ایک ملاقات، مجھے اس سے ایک ملاقات کرنی ہے۔ روشن کہنے لگا دیکھو میں اس حق میں نہیں ہوں، جو ہو چکا سو ہو چکا، اور غلطی بھی تمہاری تھی۔ پھر مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس کے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ رچانا چاہیے۔ سائم، یہاں تک ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب میرا اور تمہارا ساتھ بھی بس پھر یہیں تک تھا، کیونکہ میں تو آگے انجام تک ضرور جاؤں گا۔ روشن سے میں نے دوستی تک ختم کر دی۔ بڑا عجیب انسان تھا، مجھے بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے اب کہہ رہا تھا کہ میں پیچھے پلٹ جاؤں۔ میں کیوں پیچھے پلٹ جاتا؟ بہرحال زویا نے مجھ سے بات چیت بند کر دی، مجھے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈال لیتی تھی۔ میں ایک بار اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگی پیچھے ہٹو۔ میں نے کہا میری بات سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگی لیکن میں نہیں کرتی، اس لیے میرا راستہ چھوڑو اور مجھے جانے دو۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں شادی بھی وہیں کروں گی جہاں میرے والد چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تو میں تمہارے والد سے بات کر لیتا ہوں۔ کہنے لگی کیوں بات کرو گے تم، جب میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں ہے؟ میں نے کہا شادی تو کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے بہت چاہا ہے تمہیں، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ میں نے جملے بازی شروع کر دی۔ وہ وہیں سے راستہ بدل کے جا چکی تھی۔ اب میں اسے تنگ کرنے لگا، جہاں وہ جاتی میں پیچھے پہنچ جاتا۔ مجھے یہ تک پرواہ نہیں تھی کہ میری کلاس ضائع ہو رہی ہے۔ اب یونیورسٹی میں اسے لے کے اور مجھے لے کے باتیں ہونے لگیں۔ وہ لڑکی بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی میں پڑھنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے بدنام نہ کرو۔ میں نے کہا تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ اگر تمہیں میری محبت کا یقین اس بات پہ آ جائے کہ میں تیز بارش میں تمہیں بھیگ کے دکھا دوں تو میں تمہیں وہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جب مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہو تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ لڑکیاں تو ایسے لڑکوں کے خواب دیکھتی ہیں جو انہیں عزت بھی دیں اور دولت بھی دیں۔ وہ کہنے لگی میں ایسے خواب نہیں دیکھتی کیونکہ ایسے خواب ہمیشہ آنکھوں میں چبھتے ہیں اور مجھے اپنی آنکھیں زخمی نہیں کرنی۔ میں بہت حقیقت پسند لڑکی ہوں، میں ایسے خواب نہیں دیکھتی جن کی تعبیر ناممکن لگے۔ میں نے کہا میں ہوں نا ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے۔ کہنے لگی اچھا تو ٹھیک ہے، ایسے کرو اپنے باپ کو بھیج دینا میرے گھر۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا وہ تو نہیں آئیں گے۔ کہنے لگی بس ہو گئی تسلی، تمہارا باپ کبھی بھی ہمیں قبول نہیں کرے گا، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں، میرا باپ مانے یا نہ مانے لیکن میں تمہارے باپ کے سامنے بڑی عزت سے تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں اس کے گھر چلا گیا، اس کے باپ کے پیروں میں بیٹھ گیا۔
کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، میں اسے پوری عزت دوں گا۔ اس کا باپ شاید میرے احسان تلے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر رہا تھا، اس لیے تھوڑی سی پش و رفت کے بعد وہ مان گیا۔ میں اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لے کے گیا، میرے دوست ہی میرے گواہ بنے۔ محلے کا کوئی بھی شخص میں نے اندر آنے نہیں دیا۔ جان بوجھ کے میں رات کو دیر سے ان کے گھر پہنچا کہ کوئی آ بھی نہیں سکتا تھا۔ مولانا صاحب کا انتظام نہیں ہو رہا، یہ وہ ہیلے بہانے میں کرتا رہا تاکہ میرے نکاح کا سوائے باپ اور بیٹی کے کسی کو بھی علم نہ ہو، اور ایسے ہی ہوا۔ جب میں رات کو مولانا صاحب اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچا تو محلے کے تو سبھی لوگ سو چکے تھے۔ بڑی خاموشی سے میرا نکاح ہوا۔ زویا کو لے کے میں اپنے ایک فلیٹ میں آ گیا جو میں نے عیاشی کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ یہ فلیٹ کرائے پہ تھا اور پورے سال کا کرایہ میں بھر دیتا تھا۔ میرے والد نے تو ویسے بھی کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ پیسے کہاں خرچ کر رہے ہو۔ البتہ زویا ضرور گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی اگر تمہارے بابا نے ابھی بھی مجھے قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، جب میں نے تمہیں قبول کر لیا تو بات ختم ہو گئی۔ مجھے اسے اپنانے کی بڑی جلدی تھی، اور پھر پہلی بار وہ یوں تیار تھی اور سچ مجھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی حسین تھیں مگر کالے رنگ کی تھیں، لیکن ان آنکھوں میں کچھ ایسی کشش تھی کہ میں کھونے لگا۔ اس کا ایک ایک نقش میں نے اپنے ہاتھ سے چھوا تھا۔ دل کے جذبات عروج پر تھے۔ وہ ضرور گھبرا رہی تھی۔ میں نے پوری رات ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا حق وصول کیا تھا۔ صبح تک زویا کا نشہ میرے سر پہ سے اتر چکا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ جب میں نہا کے باہر آیا تو وہ گیلے بالوں کے ساتھ کچن میں کھڑی میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ کہنے لگی میں اپنی تعلیم کا سلسلہ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس کے گیلے بالوں کو دیکھ کے مجھ پہ پھر بے خودی سی چھائی۔ ناشتے کے بعد میں نے کہا اس بارے میں بھی سوچتے ہیں، آؤ نا کمرے میں آؤ۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے، انسان ہو یا کیا ہو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں، تمہارے پیار کا نشہ ابھی تک اترا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی منمانی کرنے لگا۔ ایک ہفتہ نہ میں اس گھر سے باہر نکلا اور نہ اسے نکلنے دیا۔ کبھی کبھی وہ میری وارفتگی سے گھبرا جاتی تھی، ڈر جاتی تھی، تنگ آ جاتی تھی، کمرہ بند کر کے کنڈی لگا لیتی تھی۔ تم مجھے بہت تنگ کرتے ہو سائم، پلیز۔ میں اسے تنگ ہی تو کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے اپنے سامنے بے بسی سے آنسو بہاتے دیکھتا تو مجھے بڑا سکون ملتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ کئی بار میری منت سماجت کر چکی تھی کہ میں اسے یونیورسٹی میں پڑھنے دوں، کیونکہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، اور شادی سے پہلے یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ آگے پڑھے گی۔ 1 مہینے بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے اسٹک سے چیک کیا۔ جب اس نے یہ بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے تو میرے تو ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیوں؟ میرے اس سوال پہ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی کیا مطلب اتنی جلدی؟ یہ تو اللہ کا کام ہوتا ہے، میرے خیال سے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اب میں بھی سنجیدگی سے سوچنے لگا، مجھے اس کے ساتھ زندگی تھوڑی گزارنی تھی۔ میرا باپ تو میرا دانا پانی بند کر دیتا۔ کہنے لگی تم نے اپنے بابا سے بات کی ہے؟ میں نے کہا ہاں، انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ کہنے لگی تم نے انہیں یہ بتایا کہ تم باپ بننے والے ہو؟ میں نے کہا میں ابھی باپ بننا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھو میں تم سے زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے تم سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ یہ سن کے وہ پتھرائی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا شاید سانس سینے میں تھما۔ کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ شاید اس کے گلے میں اتنی گرہیں پڑیں کہ الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا ہاں، تم نے میرے منہ پہ بوتل پھینکی تھی، مجھے بہت برا بھلا کہا تھا، تمہاری وجہ سے میرا 1 سیمسٹر ضائع ہو گیا تھا، اس لیے میں نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک ڈرامہ تھا، اور اب اس ڈرامے کا اختتام بھی ہو جانا چاہیے۔
میری بات سن کے کہنے لگی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے میری عزت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے تم، تو یہ تھی تمہاری سچائی؟ میں نے کہا ہاں یہ تھی میری سچائی۔ ہو گیا، چلو نکلو یہاں سے اب۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے نکلوں میں، تمہاری بیوی ہوں میں سائم۔ میں نے کہا تو 3 لفظوں کا رشتہ ہے نا، کر دیتا ہوں ختم، بلکہ میں ختم بھی کیوں کروں، میرے نزدیک نہ تو تمہاری اہمیت ہے اور نہ تمہارے اس رشتے کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنے والیٹ میں سے کئی 5,000 کے نوٹ نکالے اور اس کے اوپر پھینک دیے۔ میں نے کہا یہ رکھ لو، اپنا ابارشن کروا لینا، 2-4 دن میں طلاق کے پیپر بھی تیار کروا دوں گا، اور منہ بند رکھنے کے اگر اور پیسے چاہیے ہوں تو بتا دینا، دے دوں گا تمہیں۔ اس نے میرے منہ پہ بڑی زور کا تھپڑ مارا۔ میں اس کی جرت پہ حیران تھا۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارے باپ کے پاس جاتی ہوں، میں اسے نکاح نامہ دکھاتی ہوں کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پھر دیکھتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا؟ تم میری زندگی برباد کرو گے اور میں چپ رہوں گی؟ میں نے کہا مجھے پتا تھا تم مجھے یہی دھمکی دو گی، اس لیے میں نے لاکر میں سے اصلی نکاح نامہ نکال لیا تھا۔ اب جو نکاح نامہ وہاں پڑا ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا اور میں نے کروایا بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے سامنے لاکر سے نکالا اور اسے لا کے جلا دیا۔ میں نے کہا لو، ہو گیا ثبوت ختم، اب جاؤ میرے باپ سے جو چاہے کہہ دو، وہ تمہاری بات پہ بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں میں 10,000 میں لا کے اپنے کمرے کی زینت بناتا ہوں اور پھر انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے نزدیک تمہاری اہمیت بھی وہی ہے۔ ویسے بھی تم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں ہم جیسے امیر زادوں کی صرف عیاشی کا سامان بنتی ہیں، عزت کا نہیں۔ اس نکاح کو زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے چاہے شادی کر لینا، کیونکہ نکاح نامہ جل گیا، ہو گیا ختم۔ نکاح نامے کے بغیر کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا۔ DNA ٹیسٹ کرواؤ گی تو میں کہہ دوں گا کہ تم ایک کال گرل ہو، تمہارا کام ہی یہی ہے، تم مجھے بدنام کر رہی ہو۔ اپنی طرف سے میں نے سارے ثبوت مٹا ڈالے تھے۔ میں نے کہا تم 1 مہینہ یہاں رہ سکتی ہو، ابارشن کروا کے 1 مہینہ تم یہاں گزار سکتی ہو، اس کے بعد اگر تم اس فلیٹ کا رینٹ دے سکتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں اسے روتا دھوتا چھوڑ کے جانے لگا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے میرے پاؤں پکڑے، بہت رو رہی تھی۔ سائم پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور باہر نکل گیا۔ وہ مجھے پکارتی رہ گئی، روتی رہ گئی۔ لیکن جب میں 1 ہفتے بعد اس فلیٹ میں واپس آیا تو خالی تھا، مٹی سے اٹا ہوا تھا، مطلب وہ جا چکی تھی۔ کمرے میں ابھی تک جلے ہوئے نکاح نامے کی خاک موجود تھی، شاید وہ اسی دن چلی گئی تھی۔ الماری میں وہ سب کپڑے موجود تھے جو میں نے اسے خرید کے دیے تھے، میرا کچھ بھی نہیں لے کے گئی تھی۔ اندر ہی اندر مجھے اپنے رویے پہ تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ شاید ضمیر تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا، جو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا قصور تو نہیں تھا اس کا جتنی بڑی تم نے سزا دے دی۔ پھر سوچا یار اسے طلاق دے دینی چاہیے۔ میں اسے طلاق دینے کے لیے جب اس کے گاؤں گیا تو اس کے گھر پہ تالا لگا ہوا تھا۔ آس پڑوس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے یہ گھر بیچ دیا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے کندھے اچکا دیے کہ جب کبھی سامنا ہوگا تو طلاق دے دوں گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سامنا اس طرح سے ہوگا۔ میں بات کرنا بھول چکا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ حیرت مجھے اس بات کی تھی کہ پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی رنگت مجھے حیران کر گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں ہیزل گرین نہیں تھیں۔ میں تو زویا کا نام تک بھول چکا تھا، کیونکہ اس بات کو 4 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 4 سال میں وہ کیا سے کیا بن گئی تھی، میرے تصور سے زیادہ حسین، اتنی حسین کہ میں کچھ پل اپنے حواس تک کھو بیٹھا۔ کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں رات کے اس پہر میرا دروازہ پیٹ رہے ہو؟ میرے والد کہنے لگے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دماغ تو میرا اب روشن ہوا تھا، وہ بھی پورے 14 طبق کے ساتھ۔
میں نے کہا زویا؟ تبھی میرے والد نے مجھے یاد دلایا کہ اب وہ کس حیثیت سے یہاں آئی ہے۔ میرے والد کہنے لگے تمیز سے بات کرو، نام مت لو اس کا، تمہاری ہونے والی ماں ہے۔ میرا تو دماغ چکرا کے رہ گیا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میری نظر سوئے ہوئے عمر پہ پڑی کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا۔ کہنے لگی جبران صاحب آپ اسے فارغ کر دیں کیونکہ اب یہ روز تماشا لگائے گا۔ میں ایسے تماشے دیکھنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کیا کر رہی ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری بیوی ہوتے ہوئے، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ میرے باپ سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میں اسے طلاق دے بھی دیتا تو بھی وہ میرے باپ سے تو شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بچے کی ماں تھی وہ۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی تھی وہ، اور کیوں کر رہی تھی؟ جب تک میں اس سے بات نہ کر لیتا شاید سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میرے باپ سے شادی۔ میرا دماغ تو الجھنے لگا تھا۔ مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، کسی کو ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح میں آفس نہیں گیا۔ میں جانتا تھا کہ بہت ضروری میٹنگ ہے، اس لیے پاپس ضرور جائیں گے۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ اس بار وہ عمر کو گھر چھوڑ کے نہیں گئی تھی، اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں تنہائی میں عمر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے نقوش کس سے ملتے ہیں۔ اس کے نین نقش مجھ سے ملتے تھے۔ رنگ روپ البتہ زویا پہ گیا تھا۔ پورا دن میں نے بڑی بے چینی میں گزارا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا کیا ہوا یہ گناہ یوں میرے سامنے آئے گا۔ میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ جب میرے والد واپس آئے تو زویا اور عمر بھی ساتھ تھے، ساتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز بھی تھے۔ جبران صاحب، میں نے آپ کو کتنا روکا، مجھے دلہن نہیں بننا، لوگ باتیں بنائیں گے، سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ ارے ایسے کیسے سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں؟ چوری تھوڑی کر رہا ہوں میں۔ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کی تو میری بڑی آرزو ہے۔ اور وہ یوں شرما رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میرا باپ اس کا سسر لگتا تھا، اور یہ بات مجھے اندر سے کیا اذیت دے سکتی ہے شاید آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ میں لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، کھا جانے والی نظروں سے زویا کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی میں تو ابھی بھی آپ سے پردہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس رات بے دہانی میں دروازہ کھول دیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کے فرمائش کی کہ اب میں پردہ نہ کروں، اس لیے مجھے چھوڑنا پڑا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ مجھے یوں دیکھیں۔ وہ یوں شرما رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، یا آج سے پہلے میرا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میرے اندر تو ایسی بے چینی تھی جیسے بنا پانی کے مچھلی اندر سے تڑپتی ہے۔ میرا دل یوں تڑپ رہا تھا، اس کی باتیں سننا اور برداشت کرنا میرے اختیار سے باہر تھا۔ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا، لیکن اس نے بڑے مزے لے لے کے کھایا۔ چمچ بھر بھر کے کبھی عمر کو کھلاتی، کبھی میرے باپ کو۔ میرے والد سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ عمر کے ساتھ اپنے کمرے میں جانے لگی جب میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ کہنے لگی آپ کون ہیں؟ اچھا، جبران صاحب کے بیٹے۔ ایکچولی شاپنگ میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ آپ کو پہچان نہیں پائی۔ چلیے ہٹیے میرے راستے سے، بہت تھک گئی ہوں میں نے سونا ہے اور پھر کل شاپنگ پہ بھی تو جانا ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کمرے میں لے کے آیا۔ عمر بڑی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے ہی کمرے میں تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ باہر جائیں ورنہ میں جبران کو آواز دوں گی۔ میں نے کہا بکواس بند کرو اپنی، تم جانتی ہو نا ہمارے بیچ میں کیا کچھ ہوا ہے، یا بھول گئی ہو؟ کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا یاد کرواؤں تمہیں زویا، انجان بننے کی کوشش مت کرو، مت بھولو کہ تم ابھی بھی میرے نکاح میں ہو۔ کہنے لگی کون سا نکاح؟ کیسا نکاح؟ کیا بکواس کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنی ہونے والی ماں سے کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے؟ میں نے کہا میں تمہارا گلا دبا دوں گا اگر تم نے دوبارہ ایسا لفظ نکالا تو۔
نہ تم میری ماں ہو اور نہ بن سکتی ہو، اور یہ بات تم بھی اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میری بیوی ہوتے ہوئے تم میرے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسے گھٹیا کھیل رچاتے ہوئے؟ جانتی ہو عورت کے 2 باپ ہوتے ہیں، ایک اس کا سگا باپ اور دوسرا اس کا سسر، وہ بھی اس کے سگے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اور تمہاری بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی کہ… میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے انگلی اٹھا کے مجھے وارن کیا، زبان بند رکھو اپنی۔ ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ ہمارا نہ کوئی باپ ہوتا ہے، نہ شوہر ہوتا ہے، ہمارا سب کچھ صرف پیسہ ہوتا ہے، اور وہ تمہارے باپ کے پاس بہت ہے، اور میں تو ویسے بھی پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے نہیں دوں گا۔ کہنے لگی روک سکتے ہو تو روک کے دکھا دو۔ پھر اس نے مجھے دروازے سے پیچھے دھکا دیا، کنڈی کھولی، دروازہ کھولا اور کہنے لگی آؤٹ۔ میں نے کہا تم اچھا نہیں کر رہی ہو۔ کہنے لگی تو میں تو ہوں ہی بری، پہلے بھی میں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، ابھی بھی میں تمہارے ساتھ برا ہی کرنے آئی ہوں۔ عمر کو دیکھا تم نے؟ تمہارا ہی بیٹا ہے، لیکن اب نام تمہارا باپ اسے دے گا، تمہارے ہی باپ کے پیسوں سے یہ یہاں پہ پلے گا، اور تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ میں نے کہا تم میرے ہاتھوں سے مر جاؤ گی، میں تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دوں گا، تمہیں ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کہنے لگی ہاں نہیں ہے، بے حس ہو چکی ہوں میں، پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پیسہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میری جان جل رہی تھی، میں قطرہ قطرہ اذیت برداشت کر رہا تھا۔ جب بھی یہ سوچتا کہ وہ اور میرا باپ ایک ساتھ تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں ایک ایسی اذیت میں مبتلا ہو چکا تھا کہ میرے پاس اسے بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں تھے۔ شاید آپ سمجھ نہیں سکتے، میری بیوی میرے باپ کے ساتھ یہ سوچنا بھی گناہ لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ زویا کی بچی کر کیسے رہی تھی؟ کیا پیسہ اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہی ختم ہو جاتا ہے؟ اسے پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگ لیتی، میں دے دیتا۔ مجھے ہر چیز سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے کلب جانا چھوڑ دیا، شراب تک پینا بھول چکا تھا۔ لڑکی کا سوچ کے گھن آنے لگی تھی، مجھے اپنا آپ برا لگنے لگا تھا۔ ایک بار میں گھر آیا تو عمر کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ اسے دیکھ کے میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ جی چاہا اسے پکڑ کے سینے کے ساتھ بھینچ لوں، اسے اپنے ساتھ لگا کے پیار کروں، اور اس بات پہ میرا اختیار نہیں تھا۔ شاید اولاد کے لیے جذبات ہی بے اختیار ہو جاتے ہیں، خون جوش مارتا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میری پرشین کیٹ جمپ لگا کے عمر پہ جھپٹی اور عمر کے چہرے پہ اس نے حملہ کیا۔ میری جان نکلی۔ میں نے ایک دم اس پرشین کیٹ کو عمر سے پیچھے کر کے دور پھینکا۔ عمر کے چہرے پہ اس کے ناخن کی کھرونچیں پڑ گئیں، وہ بلبلانے لگا۔ میں نے کہا عمر کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے گود میں پکڑ لیا، جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ پہلی بار یہ تڑپ میں نے محسوس کی۔ وہ رو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میرے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے رونے سے میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا دیا تاکہ ریئیکشن نہ ہو سکے، اس کے چہرے پہ دوا لگا دی۔ جیسے ہی میں اسے واپس گھر لایا تب تک میرے والد اور زویا بھی واپس آ چکے تھے۔ میری گود میں عمر کو دیکھ کے وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، عمر کو مجھ سے چھین لیا۔ کہاں لے کے گئے تھے میرے بیٹے کو؟ اور یہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ وہ یوں چلائی جیسے میں اسے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ لگ رہا تھا کہ بہت روئی ہے، بے حد پریشان ہے، اس کی جان نکلی ہوئی تھی۔ عمر کو پکڑ کے چومنے لگی۔ میرے والد بھی غصہ کرنے لگے کہ کہاں لے کے گئے تھے؟ اب یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اپنی نفرت تم بچے پہ نکالو گے؟ میں نے کہا پاپس، وہ میری کیٹ نے اس پہ حملہ کر دیا تھا، میں تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا تاکہ اسے انفیکشن نہ ہو جائے۔ پہلی بار عمر بار بار مجھے دیکھ رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا میں اسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ کے رکھوں۔ وہ میرا بھی تو بچہ تھا، صرف زویا کا تو نہیں تھا۔ پھر احساس ہونے لگا کہ میں نے اسے کیا کہا تھا کہ وہ چاہے تو اسے ضائع کروا دے۔ بنا سوچے سمجھے کہہ دیا تھا۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ اولاد کی تڑپ اب محسوس ہوئی تھی عمر کو سامنے دیکھ کے۔ عمر کہنے لگا ہاں یہ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں،
مجھے بلی نے مارا تھا اور انکل نے مجھے ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لے کے دی تھی، چاکلیٹ بھی لے کے دی تھی۔ ایک نظر زویا نے میری طرف دیکھا، پھر عمر کو لے کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میری جان نکل رہی تھی۔ ایک بار میں کمرے کے بجائے کھڑکی کے ذریعے زویا کے کمرے میں گیا۔ عمر اور وہ سو رہے تھے۔ اسے سویا ہوا دیکھ کے وہ وقت یاد آنے لگا جو میں نے اس کی سنگت میں گزارا تھا۔ میرا دل چاہا وہ وقت واپس لوٹ آئے، میں زویا کو چھوڑوں ہی نہ۔ اگر میں اپنے باپ سے کہتا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ یقیناً زویا کو اپنا لیتے، لیکن اس وقت میرے دماغ پہ کچھ اور ہی بھوت سوار تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے خود اپنی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا اپنے بال نوچوں۔ رات کو جب میں کھڑکی سے اندر آیا تو دھیرے سے اپنا ہاتھ زویا کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے اپنے بند کمرے میں دیکھ کے جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ اپنے اوپر لیا، جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے کہا بڑا پردہ کر رہی ہو مجھ سے، جس سے کرنا چاہیے اس سے تو نہیں کر رہی۔ کہنے لگی زبان سنبھال کے بات کرو، کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ میں نے تو دروازہ لاک کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں، بہت چور راستے ہیں تمہارے پاس آنے کے۔ کہنے لگی جو راستے تمہیں آتے ہیں انہی راستوں سے واپس چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ شور مچا دوں گی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں گناہ کر رہی ہو؟ ایسی تو تم کبھی بھی نہیں تھی۔ تم جانتی ہو میرا باپ تمہارا بھی باپ لگتا ہے، اپنے باپ سے شادی کرو گی کیا؟ کہنے لگی مجھے صرف پیسہ چاہیے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر لوں گی۔ تمہیں اتنا ہی گناہ اور ثواب کا خیال آ رہا ہے تو طلاق دے دو نا مجھے۔ چلو میں اتنا کر لوں گی کہ عدت کی مدت تک تمہارے باپ کو ٹال دوں گی، وہ انتظار کر لے گا۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا نہیں، میں نہیں دوں گا طلاق۔ کہنے لگی نہ دو، ویسے بھی جب نکاح نامہ ہی چل گیا تو ختم ہو گیا نکاح۔ یہی کہا تھا نا تم نے؟ میں تو اس نکاح کو ختم سمجھ چکی، اس پہ انا للہ بھی پڑھ چکی، اس لیے تمہارے باپ کے ساتھ نکاح کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ تم میرے شوہر تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے کہے ہوئے الفاظ میرے ہی منہ پہ یوں کسی اہانت کے تھپڑ کی طرح پڑیں گے۔ میں نے کہا زویا، اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہمارا نکاح ہوا تھا، اسے تو پتا ہے نا کہ تم میری بیوی ہو، تم بھی جانتی ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ کہنے لگی ہاں، اور تو کوئی نہیں جانتا، میرا باپ جانتا تھا جو مر گیا، تمہارے باپ کو پتہ نہیں ہے۔ تمہیں اتنا ہی خیال ہے نا تو جاؤ جا کے بتا دو اپنے باپ کو کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ بولتی بند ہو گئی تمہاری؟ جب تم میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تم میرے اور اپنے بیچ رشتے کا اظہار کر سکو تو پھر تماشائی بن کے چپ چاپ دیکھو۔ گناہ ثواب کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اور آج کے بعد نا عمر کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ ویسے بھی چند دن رہ گئے ہیں، جیسے ہی یہ گھر میرے نام ہوگا میں تمہاری چھٹی کروا دوں گی، تمہیں تو میں اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ تمہیں جس پیسے پہ بڑا گھمنڈ تھا نا وہ سب کچھ تم سے چھین لوں گی۔ میں نے کہا میں ہر چیز سے دستبردار ہونے کو خود ہی تیار ہوں، لیکن یہ کہہ کے میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو، اور میں اس بار کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، بس میرے باپ سے شادی مت کرو۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری جان حلق میں اٹک گئی ہے۔ کہنے لگی کیوں نہ کروں؟ میں تو ضرور کروں گی، میرے بیٹے کو بھی نام چاہیے نا، تمہارا نہ صحیح، تمہارے باپ کا صحیح۔ آخر مجھے یہ تھوڑی نہ دکھانا ہے کہ میرا بچہ ناجائز ہے۔ ناجائز تو نہیں ہے نا؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی باتوں نے مجھے اندر سے توڑنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ چکی ہیں۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا تھا۔ پلیز ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ یہ سوچ میرے لیے سہانے روح ہے کہ تم اور میرا باپ ایک کمرے میں ہوں گے۔ میں سچ مچ مر جاؤں گا، اور میں سچ کہہ رہا تھا، میں واقعی مر جاتا۔ کہنے لگی اگر اتنی تکلیف ہے تو جاؤ نا، جا کے کہو نا اپنے باپ سے، اسے بتاؤ کہ تم کتنی تکلیف سے گزر رہے ہو، کیونکہ میں تو ایک مڈل کلاس لڑکی ہوں جسے تم نے بکاؤ مال سمجھ لیا تھا۔
تو آج تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بہرحال وہ دوبارہ سے لیٹ گئی تھی. کہنے لگی جہاں سے آئے ہو وہیں سے واپس چلے جاؤ، مجھے سونے دو. ویسے بھی کل سے میری شادی کے فنکشن شروع ہونے والے ہیں، مجھے نیند بھی پوری کرنی ہے. یاد ہے نا پوری پوری رات جگاتے تھے تم مجھے. ظاہر سی بات ہے تمہارا باپ بھی ایسے ہی ہوگا. بہتر ہے میں پہلے سے نیند پوری کر لوں. اس کی باتوں نے میرے اندر حشر برپا کیا تھا. میں واپس باہر نکل گیا، لاؤنج میں بیٹھا رہا. صبح میرے والد اٹھ کے باہر آئے، مجھے یوں لاؤنج میں گم سم بیٹھا دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا تمہیں، یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ میں پتھرائی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا. پاپس مجھے آپ سے بات کرنی ہے. آج میں بہت بیزی ہوں، بعد میں کر لینا. دیکھو تم میرے بچے ہو، فکر نہ کرو، میں 1,00,000 دے رہا ہوں نا تمہیں، کاروبار کے لیے بھی دے دوں گا. مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی، میں بہت مصروف ہوں. لیکن تبھی زویا کے کمرے کا دروازہ کھلا. وہ تیار ہو کے باہر آئی. کہنے لگی زبران چلیں؟ میرے والد فوراً سے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ہاں چلو. عمر کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے. 2 گھنٹے بعد وہ واپس آئے تو میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. میرے والد کہنے لگے تم آفس نہیں گئے؟ چلو کوئی بات نہیں، ویسے بھی وہ آفس اب زویا کو سنبھالنا ہے. میں نے آج سب کچھ زویا کے نام کر دیا ہے. میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے تھے وہ میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں. تم جہاں چاہو اپنے لیے کوئی چھوٹا سا فلیٹ خرید سکتے ہو، کاروبار بھی کر سکتے ہو. جس پیسے سے مجھے پیار تھا وہ سب کچھ زویا کے پاس جانے پہ مجھے رتی برابر بھی افسوس نہیں تھا. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. زویا کہنے لگی پھر آپ یہاں سے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ گھر اب میرا ہے. میں نے کہا پاپس آپ پلیز یہ شادی مت کریں. میرے والد حیران ہوئے، کہنے لگے کیوں نہ کروں، پاگل ہو گئے ہو؟ سب کچھ میں نے زویا کے نام اس لیے تو نہیں کیا کہ میں اسے چھوڑ دوں. میں نے کہا آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. میرا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا. کہنے لگے کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ یہ میری بیوی ہے. یہ سن کے میرے پاپس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا.